بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر کوئی مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتا تھا، حالانکہ یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں جب بھی حاملہ ہوتی تو شوہر مجھے زبردستی ایسی دوائی کھلاتا جس سے حمل ضائع ہو جاتا۔ یوں مجھے سختی سے منع کرتا کہ اگر یہ بات کسی کو بھی بتائی تو طلاق دے کے گھر سے نکال دوں گا، اور پھر ساس کو کہتا کہ اماں میری بیوی تو بانجھ ہے، دوسری شادی کروا دو۔ یوں جلد ہی شوہر سوتن لے آیا، مگر اب سوتن کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا، جب بھی وہ بیچاری حاملہ ہوتی تو حمل ضائع کروا دیتا۔ اس بار سوتن حاملہ ہوئی تو گھر سے بھاگ گئی، اور 9 ماہ بعد جب وہ گھر آئی تو بچے پر نظر پڑتے ہی سب کی جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام ارم ہے، میرا تعلق ساہیوال سے ہے۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ جب 12 سال کی تھی تو میری اماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میرے ابا کی برتنوں کی ایک دکان تھی، بڑا بھائی وہیں ابا کے ساتھ ہوتا، باقی دونوں بھائی پڑھ رہے تھے۔ ابا چاہتے تھے کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے، انہی کی طرح در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں۔ پڑھ لکھ جائیں گے تو کسی قابل ہو جائیں گے، اچھا روزگار مل جائے گا، بھائیوں کی زندگی سنور جائے گی۔ انہیں اپنی زندگی کا اب بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ کہتے کہ آسیہ، میری اماں جو اتنی جلدی چھوڑ کر چلی گئی، اب میری زندگی کا بھی کیا بھروسہ۔ میں تینوں بھائیوں سے چھوٹی تھی، سب مجھ سے بہت پیار کرتے، میرا خیال رکھتے۔ میں چھوٹی سی عمر میں سارا گھر سنبھال لیا کرتی تھی اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہی تھی، پر میٹرک کے بعد تعلیم چھوڑ دی، گھرداری کرنے لگی اور اپنے انہی کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جو انسان بہت لاڈوں میں پلا بڑا ہو، اس کا نصیب اکثر اس کو دھوکہ دے جاتا ہے۔ میرا نصیب بھی کچھ ایسا ہی تھا، جس کا اندازہ آگے چل کر ہوا مجھے۔ بڑے بھائی اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن غیر برادری سے تھی۔ ابا کہتا کہ خاندان والے کیا کہیں گے، ہمیں باہر نکال دیں گے۔ کئی دن یہ بحث چلتی رہی، اور بھائی نے کہا یا تو وہ میری شادی میری مرضی سے کر دیں، ورنہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہمارا کون سا خاندان ہے؟ کس نے آ کر آج تک ہم سے پوچھا کہ ہمارا کیا حال ہے، ہم کیسے ہیں؟ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، آپ مان جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آگے جیسے آپ کی مرضی۔ ابا خاموش ہو چکے تھے، جس کا مطلب وہ مان گئے ہیں۔ ابا کے ایک بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ وہ لوگ اچھے کھاتے پیتے گھر سے تھے، کبھی آج تک انہوں نے جھوٹے منہ ہمارا حال چال نہیں پوچھا، نہ ہم کبھی ان لوگوں کے گھر گئے، نہ ہم نے کبھی انہیں دیکھا۔ وہ کہتے رہتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارے گھر میں ان کا ذکر ہوتا، بس کبھی اماں نام لے لیتی تو نام ہی پتہ تھے ان کے۔ خود میری اماں کا ایک بھائی تھا جو بیرون ملک رہتا، جب تک اماں زندہ تھی کبھی کبھار ملنے آ جاتا۔ اب میرے اس ماموں کی بھی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ ہم 4 بہن بھائی ہی ایک دوسرے کا خاندان، ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ بڑے بھائی کا باہر سے شادی کرنے کا مطلب تھا کہ سب بھائیوں کو آزادی مل گئی۔ میرا چھوٹا بھائی ظفر خود اپنی کلاس فیلو کو پسند کرتا تھا، جو ہماری ذات کی نہیں تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور اخلاق والی تھی، نخرے والی بھی تھی۔ ابا کی غیر موجودگی میں کئی بار وہ ہمارے گھر آئی۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور امیر گھرانے سے تھی۔ اس کا نام سمن تھا۔ بھائی تو ابھی سے اس کے آگے پیچھے پھرتا، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا تھا، اور اب سب سے بڑا بھائی محسن باہر شادی کر رہا تھا۔ بھائی محسن اگلی شام مجھے اور ابا کو لے کے لڑکی والے کے گھر گئے۔ وہ لوگ کافی پیسے والے تھے، پر وہ سب بہت اچھے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، پر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سب غلط ہو رہا ہو۔ جس لڑکی کو بھائی نے پسند کیا وہ بھی اچھی تھی، اس کا نام میمونہ تھا۔ ان لوگوں نے اسی وقت ہاں کر دی، اور بھائی نے انگوٹھی پہنائی تھی۔ ہمیں تو بس فارمیلٹی کے لیے ساتھ لے کر گئے تھے۔ وہ لوگ تو سب آپس میں ہی طے کر چکے تھے۔ ابا اور میں بیٹھے تھے، ابا سے گلے شکوے کرتی رہی۔ ابا نے کہا کہ بیٹی جو اولاد نافرمان ہو جاتی ہے اس کی نسل بھی نافرمان ہوتی ہے۔ اب محسن شادی کر رہا ہے، پر وہ لوگ جلدی سے الگ کر دیں گے، یہ پچھتائے گا۔ جس انسان نے باپ بہن کو سائڈ پہ کر کے سب خود طے کیا، ہمارے سامنے تک بات نہیں کی اور الگ کمرے میں چلا گیا، ہماری دل آزاری کر کے، یہ بھلا کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ تم دیکھنا یہ پچھتائے گا، بہت جلد اس گھر کے بھی بٹوارے ہوں گے۔ بس مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ ہم باپ بیٹی بیٹھے کتنی دیر روتے رہے، باتیں کرتے رہی۔ میری دعا تھی کہ کچھ بھی ایسا نہ ہو۔ اگلے دن بھائی کے سسرال والے آئے، ایک چھوٹی سی رسم کرنے، اور بھائی کو 20 لاکھ دیا اور اپنا کاروبار کرنے کے لیے۔ بھائی جو پہلے اکڑے ہوئے تھے، مزید گردن تان لی اور ان لوگوں کے آگے پیچھے پھرتے رہے تھے۔ سگی بہن باپ کو بھول چکے تھے، انہوں نے کھانا کھایا یا نہیں، پانی پیا یا نہیں، ان کے سر پر کھڑے تھے۔ پھر وہ چلے گئے اور بھائی اپنے کمرے میں پیسے لے کر بہت خوش ہو رہے تھے۔ ابا کے لیے چائے لے کر گئی تو ابا اپنی سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ ابا سے پوچھا، ابا آپ کو کیسے پتا کہ وہ لوگ ایسے ہیں؟ ابا ہلکا سا مسکرائے بولے کہ میں نے ایک وقت گزارا ہے لوگوں کے درمیان، یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، زندگی کا ایک تجربہ رہا ہے، اور ہم بوڑھوں کو اب کی اولاد کہہ دیتی ہے کہ آپ کو کیا پتا،
محسن کی بات آج بھی یہاں دل پر لگی بیٹھی ہے۔ ابا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے آج، میں ان کو کیسے بتاؤں کہ خود بھوکا رہا، ان کا پیٹ پالا، خود دن رات کام کرتا تاکہ میری اولاد، میرے بچے سکون کی نیند سو سکے، اور آج وہی اولاد مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے کیا کیا ہے ان کے لیے۔ میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ابا نے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے کہ تم کیوں روتی ہو نصیبوں والی، تم ہی تو میرے جینے کی وجہ ہو، آج اگر زندہ ہوں تو صرف تمہارے لیے۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارے یہی بھائی تمہیں بے گھر کر دیں گے۔ تمہاری اماں جو بڑا مان ہوا کرتا تھا اپنے بیٹوں پر، میں ہر بار دعا کرتا کہ اللہ مجھے بیٹی دے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ بیٹی بالکل ماں جیسی ہوتی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، اپنا آپ بھول کے پھرتی ہے، خود جتنی بھی تھکی ہو پر کسی بھی کام سے منع نہیں کرتی۔ میرے دل سے تو ہر وقت تمہارے لیے دعائیں نکلتی ہیں، بس اپنے جیتے جی تمہیں اپنے گھر کا دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہارے بھائی کو تو فکر ہی نہیں کسی کی، نہ اپنے چھوٹے بھائیوں کی۔ ابا آج کل بہت اداس رہنے لگے تھے، میرا دل بہت دکھتا تھا ان کو دیکھ کر۔ کچھ دن بعد بھائی نے کہا کہ شادی کی تیاری شروع کر دے اور اپنا کاروبار شروع کرنے کا سوچنے لگا، اور ایک دکان بھی خرید لی۔ ابا سے الگ ہو گیا، اب اکیلا دکان پر بیٹھتا۔ ٹھیک 3 ماہ بعد بھائی کی شادی ہوئی۔ تیسرے دن ان کی بیوی گھر نہیں آئی کہ وہ ان سب کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسے الگ گھر چاہیے، اپنا حصہ لے اور نیا گھر خریدے۔ بھائی کے پاس جو پیسے تھے وہ دکان اور اس کے سامان پر خرچ ہو چکے تھے۔ بھابھی کے سسرال والوں نے جہیز وغیرہ نہیں دیا تھا۔ بھائی شام کو ابا کے پاس بیٹھے اپنا حصہ مانگ رہے تھے، اور ابا نے ایک اخبار ان کے سامنے پھینک دیا جو بھائی کی شادی سے پہلے کا تھا، جس پر لکھا تھا کہ وہ اپنے بیٹے محسن کو جائیداد سے عاق کر چکے ہیں، لہٰذا اس کا کسی بھی چیز پر کوئی حق نہیں ہے۔ بھائی حیرانگی سے کھڑا ہو گیا اور دیکھتا رہا، پھر غصے سے بولتا گھر سے چلا گیا اور دوبارہ کبھی گھر واپس نہیں آیا۔ چھوٹے بھائی کئی بار گئے منانے کے لیے، پر وہ کبھی واپس نہیں آئے۔ سنا ہے اب کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ بھائیوں نے بولا تھا کہ ابا کو گھر اور دکان سے حصہ دے دیں، پر ابا نے کہا کہ میرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری کون سی کروڑوں کی جائیداد تھی جس کو بٹوارا کرنا تھا؟ ایک گھر اور دکان تھی جس سے ہمارا گزر بسر ہوتا۔ ابا نے اپنے جاننے والوں سے میرے رشتے کی بات کی تھی، اب تک جو بھی رشتہ آتا اس میں کوئی خاص بات نہ ہوتی۔ ابا انکار کر دیتے، کیونکہ ابا چاہتے تھے کہ میرا شوہر پڑھا لکھا ہو جس سے چھوٹے بڑے کی تمیز ہو۔ اسی دوران میرے چھوٹے بھائی نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ لڑکی کے گھر والے نہیں مان رہے تھے۔ بھائی نے شادی کر لی اور ایک شام ہم سے ملنے چلے آئے۔ وہ گھر جمائی بن کر رہنا چاہتا تھا، مجھے بہت افسوس ہوتا میرے بھائی ایسے نکلیں گے۔ ایک چھوٹا بھائی جنید تھا جو بھی پڑھ رہا تھا، وہ شروع سے پڑھائی میں تیز تھا پر ابھی بھی وکیل بن رہا تھا۔ ابا اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے، وہ ابا کی کبھی کوئی بات نہ ٹالتا۔ ابا کو اس پر فخر تھا اور اس فخر کو بھائی نے واقعی قائم رکھا تھا۔ وہ تھا بھی ابا جیسا، اس میں بہت سی عادات ابا جیسی ہی تھیں۔ ایک بھائی سسرال کا ہو کے رہ گیا، دوسرا گھر جمائی بن گیا، ابا تنہا ہو گئے۔ چھوٹا بھائی جنید شام کو اپنی کلاسز لیتا اور دن میں ابا کے ساتھ دکان پر بیٹھتا، اور وہیں اس کی ملاقات کرن سے ہوئی۔ وہ ابا کے تایا زاد کزن کی بیٹی تھی۔ ابا کی ان سے دوستی بھی تھی، بھائی اسے پسند کرنے لگا۔ ابا پہلے ہی یہی چاہتے تھے پر بڑے بھائیوں نے ابا کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ ابا نے جنید بھائی سے اس کی مرضی پوچھی تو انہوں نے تب بھی دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ ابا جیسے آپ کی خوشی۔ تب بھائی یہ نہیں جانتا تھا کہ ابا اپنی اولاد کی آنکھوں سے اچھے سے پڑھنا جانتے ہیں، انہوں نے ماں بن کر پالا تھا ہمیں، اور ابا اپنے کزن کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ وہاں میری ملاقات عقیل سے ہوئی جو کرن کا بڑا بھائی تھا، ایک بینک میں جاب کرتا تھا۔ انہوں نے ابا کو بھائی کے لیے رشتہ دے دیا اور طے ہوا کہ جیسے دونوں کی تعلیم مکمل ہوگی تب شادی کریں گے، پر زبان آپ کو دے دی ہے۔ میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ عقیل مجھے پسند کرتا ہے۔ کئی موقعوں پر ہماری ملاقات ہوئی تھی پر میں دھیان نہ دیتی۔ ایک دن ابا کے بڑے بھائی آئے اور میرا رشتہ مانگ لیا۔ ابا کے خون نے جوش مارا، ابا نے فوراً ہاں کر دی اور میری چند ہی ماہ کے اندر میری شادی سلیم سے ہوگی۔ جنید بھائی نے بہت اعتراض کیا، بہت شور ڈالا، مجھے بھی کہتے کہ ابا سے کہوں گی تو ابا تمہیں منع نہیں کریں گے۔ میں نے سلیم کو دیکھا ہوا ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، تایا وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ بدل چکا ہے اور خاندان کی لڑکی لانا چاہتے ہیں۔ میں جو عقیل کے بارے میں سوچا کرتی تھی، میرے خواب دیکھنے سے پہلے ہی اور خوابوں کی راکھ میری آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ میں ابا کے حکم کو، ان کی خوشی کو نہیں ٹال سکتی تھی۔ پورے 1 سال بعد بھائی کو وکالت کی ڈگری ملتے ہی ابا نے جنید بھائی کے ساتھ ہی میری شادی بھی کر دی اور میں بیاہ کر اپنے تایا کے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر کی 3 بہنیں تھیں اور وہ خود 2 بھائی تھے۔ سب اچھے تھے، کچھ دن سب نے بہت خیال رکھا، بہت محبت تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ ابا کا یہ فیصلہ صحیح ہے، پر یہ تو سب چند دن کا دھوکہ تھا۔ میں سسرال گئی ہوئی تھی، میری کرن بھابھی تو بہت اچھی نکلی، وہ بھابھی کم اور بہن زیادہ تھی، میری ان سے بہت دوستی ہوگی، ہم ایک دوسرے سے ہر بات ڈسکس کرتے۔ ابا مجھے دیکھ کر بہت خوش تھے، بہت دعائیں دیتے، پر وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کی لاڈوں میں پلی بیٹی جس کو نصیبوں والی کہتے تھے وہ بڑی بد نصیبوں والی تھی۔ ابا اب ہر طرح سے مطمئن تھے،
شام کو سب چائے پی رہے تھے۔ کرن کا بھائی عقیل آیا، وہ پہلے سے کمزور لگ رہا تھا، نظر جھکائی ہی بیٹھا تھا۔ کچھ دیر بھائی سے باتیں کرتا رہا، بھائی ایک فون چلنے چلے گئے اور بھابھی کچن میں برتن رکھنے۔ میں اٹھنے لگی تو عقیل نے کہا کہ ارم بیٹھو، کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ اس نے حال چال پوچھا، میری شادی کا پوچھا، سب ٹھیک ہے، خوش ہو اپنے گھر میں؟ میں اسے نظریں چرا رہی تھی، حالانکہ آج تک ہمارے درمیان پیار محبت کی باتیں نہیں ہوئی تھی، پھر بھی دل گھبرا رہا تھا۔ ابھی اسے کوئی جواب دیتی باہر بیل بجنے کی آواز آئی۔ باہر دیتی ہوں کہہ کر میں وہاں سے اٹھ گئی۔ جنید بھائی سلیم سے دعا سلام کر رہے تھے، وہ بیٹھے نہیں، بس کھڑے کھڑے مجھے کہا کہ اپنا سامان لے آؤ، گھر چلے۔ سب نے بہت کہا، ابا نے بھی، پر اس انسان نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا۔ بھائی میرے پیچھے کمرے میں آ گیا اور مجھ سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ جی بھائی، شاید پھر ایمرجنسی ہوگی جو سلیم لینے آگے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھا بھائی نے اور کہا کہ کبھی کوئی بات ہو تو سیدھا اپنے بھائی کو فون کرنا، پریشان بالکل مت ہونا۔ میں بھائی کے گلے لگ کے رونے لگی۔ ماں باپ کا گھر چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ ابا کی آنکھیں بھی نم تھی، میں ہچکیوں سے رو رہی تھی اور سلیم کے ساتھ 10 بجے گھر پہنچی۔ سب سو چکے تھے، میری شادی کو 1 ماہ ہو چکا تھا، گھر میں نوکر چاکر سب کچھ تھا، پر صبح اٹھی تو سب چھٹی پر تھے۔ میری تائی نے کہا کہ آج سے گھر سنبھال لو، اب سے تم ہی کرو گی سب۔ میں چپ چاپ سب کام کرنے لگی۔ میری نندوں کی فرمائش لسٹ بہت لمبی ہوتی، کبھی یہ بنا دو، کبھی وہ بنا دو۔ مجھ سے گھر والے کیا، میرے شوہر نے بھی کھانے کا نہ پوچھا۔ گھر سے نکلتا رات دیر سے گھر آتا، تایا ابا تائی سے بہت ڈرتے تھے، میرے ساتھ جتنا بھی برا سلوک کرتے وہ تماشائی بنے دیکھتے رہتے۔ ایک دن مجھ سے چائے نند کے کپڑوں پر گر گئی، اس نے اپنے اور میرے رشتے کا لحاظ کے بغیر مجھے تھپڑ دے مارا۔ کسی نے کچھ نہ بولا، میرا شوہر آرام سے ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ میں روتی ہوئی کمرے میں چلے گئی، مجھ سے موبائل لے لیا تھا۔ جب میکے سے فون آتا خود بات کرواتے اور فون اپنے پاس رکھتے۔ ابا مجھ سے ملنا چاہ رہے تھے پر یہ لوگ مجھے جانے نہیں دے رہے تھے، ان لوگوں نے دھوکہ کیا تھا ہمارے ساتھ۔ جنید بھائی صحیح کہتے تھے، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ابا جلد بازی کر رہے ہیں۔ سلیم میں اچھا شوہر ثابت نہیں ہوا تھا، اس کی ماں، اس کی بہنیں سب نے مجھے نوکرانی بنا ڈالا، مجھے منہ دھونے کا ہوش تک نہیں رہا تھا۔ میرے شوہر نے بھی بات بات پر مجھ پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ میری چھوٹی نند بہت تیز اور غصے والی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی بھائی جنید کے ساتھ ایک ہی کالج میں پڑھتی تھی اور بھائی کو پسند کرتی تھی، پسند کم اور ضد زیادہ بنا ڈالی تھی۔ جب تایا کو رشتے کا بھیجا تب انہیں پتہ نہیں تھا جنید بھائی کا رشتہ ہو گیا ہے، وہ بھی ان کی پسند سے۔ جب ابا نے بھائی سے پوچھا، بھائی جانتے نہیں تھے، لیکن جیسے رشتہ ہوا بھائی کے قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے، ابا کے ہاتھ چوم رہے تھے اور اب ہنس رہے تھے۔ تایا کو ابا نے بتایا کہ جنید کا رشتہ ہو چکا ہے اور میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میری نند ہر بات کا بدلہ مجھ سے لیتی، آج کل وہ کسی اور سے رابطے میں تھی، آئے دن گھر سے باہر رہتی، تائی بہت سمجھاتی پر وہ ایک کان نہ سنتی، اس پر کسی بھی بات کا، کسی بھی نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، وہ اپنی مرضی کی مالک تھی۔ گھر کوئی بھی کچھ کہتا وہ بدلہ مجھ سے لیتی اور ایک دن اس کی طرف سے آنے والی خبر نے سب کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ وہ ماں بننے والی تھی، جس لڑکے کے ساتھ پھر رہی تھی اس نے دھوکہ دیا، وہ شادی سے انکار کر دیا۔ جیسے ہی یہ خبر گھر والوں تک پہنچی، تایا ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ہاسپٹل لے جاتے وقت رستے میں ان کی موت ہو گئی۔ میرے سب گھر والے آئے ہوئے تھے، بھائی بابا، لیکن بڑے بھائیوں میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ وقت کا کام ہے گزر جانا، اور گزر ہی گیا۔ سب اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ تایا ابا کی عزت خاک میں مل چکی تھی، تائی ہر وقت کمرے میں رہتی اور ابھی تایا ابا کی وفات کا 40واں ہوا۔ میری نند نے خودکشی کر لی، تائی کی آنکھ سے آنسو نہ نکلا اور سب سوگ میں تھے۔ کب جنازہ ہوا، کب وقت گزرا، پتہ ہی نہیں چلا۔ میری شادی کو 1.5 سال گزر چکا تھا، ہر صبح ایک دن مجھے سکون کا نصیب نہ ہوتا۔ دوسری طرف میں جب حاملہ ہوتی تو میرا حمل ضائع ہو جاتا۔ اب سب باتیں کرتے، میری تائی پہلے والے لب و لہجے میں آ چکی تھی، میں دن رات روتی دعائیں مانگتی، پر ان لوگوں کے دل نہ جانے کیسے تھے، مجھ پر ذرا برابر رحم نہ آتا۔ ہر کوئی مجھے بانجھ ہونے کے طعنے دیتا تھا، حالانکہ یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں جب بھی حاملہ ہوتی تو شوہر مجھے زبردستی ایسی دوائی کھلاتا جس سے حمل ضائع ہو جاتا، مجھے سختی سے منع کرتا کہ اگر یہ بات کسی کو بھی بتائی تو طلاق دے کے گھر سے نکال دوں گا، پر پھر ساس کو کہتا کہ اماں میری بیوی تو بانجھ ہے، دوسری شادی کروا دو۔ یوں جلد ہی شوہر سوتن لے آیا، مگر اب تو سوتن کے ساتھ بھی ایسا ہی کرتا، جب بھی وہ بیچاری حاملہ ہوتی تو حمل ضائع کروا دیتا۔ اس بار سوتن حاملہ ہوئی تو گھر سے بھاگ گئی اور 9 ماہ بعد جب وہ گھر آئی تو بچے پر نظر پڑتے ہی سب کی جان نکل گئی، کیونکہ تو وہ سچ میں سلیم جیسا تھا۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور میری سوتن سب کو سچ بتا رہی تھی۔ سلیم کیسے ان کو دوائی دیتا تاکہ اس کے گھر اولاد نہ ہو اور وہ بیوی لاتا رہے۔ وہ عیاش شخص تھا، اسے لگتا تھا کہ اگر اولاد نہ ہوئی تو وہ شادی پہ شادی کر سکتا ہے۔ سلیم کا سر جھکا ہوا تھا، اس نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، میرا اپنے ہی لوگوں سے جائیداد کا تنازع چل رہا ہے، میں ان کے سب چھوٹے بچوں کو مار ڈالا۔ ایک دن انہیں یہ پتہ چل گیا، مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ اگر میری اولاد ہوئی تو وہ انہیں بھی نہ مار دیں۔ مجھے سزا مل کے میرے کیے کی، اب اس بچے کو نہیں چھوڑیں گے۔ میری سوتن آگے بڑھی اور بچہ اس کے حوالے کر دیا اور بولی کہ اس کو غور سے دیکھو، اس کو کون مارے گا،
جس کو تمہارے کیے کی سزا ملی ہو وہ بچہ اب نارمل بچہ تھا۔ اس دن سب رو رہے تھے۔ میری تائی جو بیٹی کی خودکشی پر آنکھ میں آنسو نہیں آیا، آج وہ تڑپ کر رو رہی تھی، پر ان کا اہنکار آج بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ اس واقعے کو 3 ہفتے بیت چکے تھے۔ بھائی نے اس دوران کئی بار کال کی، ابا بیمار ہیں، تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، اگر آ سکتی ہو تو آ جاؤ، پر مجھے یہ گھر والے سب کچھ جان لینے کے بعد بھی جانے نہیں دے رہے تھے۔ ابا کو جب سے میری سوتل آنے کا پتہ چلا تھا وہ چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے اور تب سے بیمار رہنے لگے۔ بھائی نے کئی بار بولا کہ چھوڑ آ سب کچھ، تمہاری عمر ہی کیا ہے، پر ایک طلاق یافتہ لڑکی کو معاشرہ کبھی قبول نہیں کرتا۔ میرے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی رحم نہیں آیا۔ میں کھانا بنا رہی تھی، میری بڑی نند جو سسرال میں کم اور میکے زیادہ رہتی تھی مجھے بہت تنگ کرتی۔ اس دن اس نے مجھے کھانا بناتی کو دھکا دیا کیونکہ میں اس کے کپڑے استری کرنا بھول گئی تھی۔ میری سوتن انہیں کی کزن تھی اور پیسے والے خاندان سے تھی۔ اس نے اس دن بچہ میری ساس کو تھما دیا اور سلیم سے طلاق لے لی۔ میری نند ابھی مجھے تھپڑ لگاتی، میرا بھائی وہاں پہنچ گیا، وہ شاید مجھے خود لینے آیا۔ اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے اپنے ساتھ اسی ہولیے میں گھر لے گیا۔ اب مجھے دیکھ کر تڑپ اٹھے، میں اور لوگوں سے تنگ آ چکی تھی۔ میکے میں کبھی نہیں بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوتا آیا، میرا شوہر میرے ساتھ برا سلوک کرتا رہا، پر اس دن میں نے سب کچھ ابا اور بھائی کو بتا دیا۔ میرے ابا مجھے گلے لگا کر روتے رہے۔ میری بھابھی مجھے کمرے میں لے گئی، کھانا کھلایا اور مجھے نیند کی گولی دی تاکہ میری طبیعت سنبھل جائے۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی۔ بھائی خود بھی وکیل تھا، وہ طلاق کی کاغذات بنوا کر لایا، پر اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ بھائی سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آئے۔ مجھے لگتا تھا اگر مزید یہاں رہی تو ابا کو کچھ ہو نہ جائے، پر ابا نے سختی سے منع کر دیا کہ وہ مجھے اس دوزخ میں واپس نہیں بھیجیں گے۔ میں نے کاغذات پر سائن کر دی اور شام کو ہی سلیم مجھے لینے آ گیا کیونکہ ان سے بچہ نہیں سنبھالا جاتا، پر بھائی نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ اسی وقت کرم کو طلاق دے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور گالیاں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری ساس کئی بار آئی مجھے لینے، معافیا مانگنے، پر ابا نے انہیں گھر گھسنے نہیں دیا، اور ایک دن خبر ملی کہ سلیم کو کسی نے زمین کے جھگڑے میں گولی مار دی، جس پر وہ موقع پر ہی مر گیا۔ میں عدت میں رہ رہی تھی، میرا شوہر تھا، میری ساس اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہے، سنا ہے اب ان کے داماد سب کچھ بیچی جا رہے ہیں۔ کسی کی بیٹی کے ساتھ اچھا کیا ہو تو خود کی بیٹی کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے۔ 2 سال اپنے سسرال میں کانٹوں پر گزارے تھے۔ اتنے سالوں بعد میرا بڑا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ ابا سے معافی مانگنے آیا۔ ابا نے بنا کچھ کہے اسے معاف کر دیا۔ ان کے پاس اب کچھ نہیں بچا تھا اور میکے سے ساس سسر کے بعد ان کے بھائیوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ جو دکان تھی اس پر بھائی نے قبضہ کر لیا کیونکہ یہ ان کے باپ کا پیسہ تھا۔ ابا نے معاف کر دیا۔ بھابھی کی عقل بھی ٹھکانے لگ چکی تھی۔ بڑے بھائی نے اب دکان پر جانا شروع کر دیا۔ بھابھی سب کا خیال رکھتی۔ کرن بھابھی امید سے تھی، سب بہت خوش تھے اور اللہ نے جنید بھائی کو چاند جیسا بیٹا دیا۔ اور اسی دن بھائی نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ ابا بہت خوش تھے اور ابا کی خواہش پر میرا نکاح عقیل سے ہو گیا۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ کب ان دونوں فیملیز کی آپس میں بات چیت ہوئی۔ عقیل مجھ سے محبت کرتا تھا، اس نے آج تک شادی نہیں کی تھی، اور یوں میرا نکاح عقیل سے ہو گیا اور 3 دن بعد رخصتی تھی۔ عقیل اس دن بہت خوش تھا۔ کرن بھابھی نے بتایا کہ گھر والے جانتے تھے بھائی تمہیں پسند کرتا ہے، پر ہمارے پوچھنے سے پہلے تمہارے بابا نے اپنے بھائی کو زبان دے دی۔ کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے بھی اولاد کے لیے غلط ثابت ہو جایا کرتے ہیں۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اللہ نے مجھے بیٹا دیا۔ عقیل ایک بہت اچھا شوہر ثابت ہوا۔ میرے ابا روز مجھ سے ملنے آ جاتے ہیں کیونکہ عقیل شروع ہی سے اسی محلے میں رہتے تھے۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں سب کچھ بھول چکی تھی اور سب سے مجھے عقیل نے نکالا تھا، اپنی محبت اور توجہ دے کر۔ بڑوں کی دعائیں تھیں یا میرے صبر کا صلہ، اللہ نے مجھے ہر خوشی دی۔ آج میں اپنے گھر بہت خوش اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔